جشن عید میلادالنبی۔ ہم آج آپ کو بتائیں گے جشن ہم کیوں مناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا۔ یہ ساری معلومات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ جشن میلاد کیوں منایا جاتا ہے، محبت اور عقیدت کا اظہار کیوں کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ہم مناتے رہیں گے اور ہم منا رہے ہیں، اور پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہم مناتے رہیں گے۔ جی ناظرین، ہم آپ کو پورے ویڈیو میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور ہم یہ جشن منا رہے ہیں، اور جشن کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں۔ جی ناظرین، ویڈیو پوری واچ کرنا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو، اور ویڈیو ضرور دیکھنا اور چینل سبسکرائب کرنا اور بیل کا بٹن بھی دبانا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جی ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں جشن ہم کیوں مناتے ہیں۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت کی خوشی منانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے۔ اسی نسبت سے یہ دین عالم اسلام میں بہت عقیدت اور محبت سے منایا جاتا ہے۔ جشن میلاد کیوں منایا جاتا ہے؟ محبت اور عقیدت کا اظہار۔ مسلمان اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں یہ دن مناتے ہیں۔ قرآن میں ہے قُلْ یا فضل اللہ و رحمت فبذالک، یعنی اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی مناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، رحمت العالمین ہے۔ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا موقع ہے۔ میلاد کے موقع پر نعت خوانی، سیرت نبوی کے جلسے اور درس کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں امت کو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھا کرتے ہیں۔ جشن میلاد کے منظر، مسجد، گلیوں اور گھروں اور چراغوں کا کرنا، نعت شریف اور درود السلام محفل، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسوں کی تقریریں، لنگر اور خیریت تقسیم کرنا، درود السلام کی اکثریت۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا شریعت میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار ہے۔ علماء کا کہنا ہے اگر یہ عمل شریعت کے دائرے میں ہے تو یعنی کوئی بات یا غیر اسلامی رسم شامل نہ ہو تو یہ باعث خیر اور ثواب ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلیمات پر عمل کریں، کیونکہ یہ حقیقی جشن ہے۔ جشن میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بسعادت کی خوشی میں منایا جاتا ہے تاکہ ان کی عظمت کو اعلان ہو، محبت کا اظہار ہو، اور ان کی شریعت سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کا سنوار جائے۔ جشن ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مناتے رہیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے یادگار لمحہ زندہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا سب سے پہلا اظہار آپ کے چاچا حضرت ابو لہب کے غلام طلحہ نے کیا۔ جب اس نے ولادت کی خبر دی تو ابو لہب نے خوشی ہو کر اسے آزاد کر دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد پھر پیر کے دن عذاب میں کچھ کمی ہوتی ہے، کیونکہ اس دن اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی تھی۔ اس دور میں میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے اور محفل کی شکل نہیں تھی، مگر شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جاتی تھی، درود السلام پڑھا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان تازہ کیا جاتا ہے۔
میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باقاعدہ جشن کی صورت میں سب سے پہلے فاطمی حکومت مصر نے منایا۔ اس